الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل عمران آیت نمبر 26. آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت طاقت کا اظہار ہے. شاہ کو گدا بنا دے یعنی بادشاہ کو فقیر، اور گدا یعنی فقیر کو شاہ یعنی بادشاہ بنا دے. تمام اختیارات کا مالک ہے، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں. اور شرکائے خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا، شر کا جو خالق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، شر کا نہیں، اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے بخلاف شر کے. یہ انسان کی اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے، یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جو خیر کو شامل ہے. اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں. رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. جیسے نطفہ یعنی مردہ پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے، پھر اس مردہ یعنی نطفے سے انسان، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی پھر زندہ مرغی سے انڈا. یہ کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا فرماتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت قل اللہم مالک الملک، یہ والی آیت پڑھا کرو اور یہ دعا کرو، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما تمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمتی من سواک اللہم اغننی من الفقر واقض عنا الدین. یہ مکمل دعا پڑھا کرو. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر بہت پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں. یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا. اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے.
مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے کو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی یعنی دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، کیونکہ کافر اللہ کی بھی دشمن ہے اور اہل ایمان کی بھی دشمن ہے، تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ ایمان والے کافروں کی موالات یعنی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے دور رہیں۔ البتہ حسب ضرورت اور مصلحت ان سے صلح اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کی دشمن نہ ہو ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے، جس کی تفصیل سورہ ممتحنہ میں موجود ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات موالات یعنی دوستی اور محبت سے بالکل الگ ہیں۔ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے تمام معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔